عمران خان صاحب کی سزائیں بہت جلد معطل ہوں گی اور اسی ہفتے معطل ہوں گی. وہ اسی ہفتے ان کا اپیلز کا فکس کرنا ہے. یہ ایکسٹرا آرڈنری سٹیپ تھا ان کا کہ انہوں نے ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اور ریکارڈ طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اسی ہفتے یہ اپیل فکس ہیں. اسپیشل بینچ کرے گا میرا خیال ہے دوبارہ یہ 2 بجے اس کی سماعت ہوگی. سو امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جتنی اب سزاؤں کی معطلی کا اور ان اپیلز کی ایکسیپٹنس کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. سائفر کیس میں 3 دفعہ جج صاحب کو جسٹس میاں گل حسن صاحب نے یہاں سے ان کو درست کر کے گائیڈ لائن سے تنبیہ کر کے ان کو نیچے بھیجا. ان کو پھر بھی انہوں نے آرڈر نہیں پڑھے. سپریم کورٹ نے ان کو بتایا کہ اس کیس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو جو وائلیٹ کرتا ہے اس کی پروویژنس کو انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھا. انہوں نے اس میں بھی سزا سنائی. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے ٹرائل کو کنکلوڈ کیسے کیا ہے, آپ نے کہاں ججی کی ہے, آپ نے کہاں فیئرنیس کے کانسیپٹس, فیئرنیس کا پروسیجر, فیئرنیس کے جو پیرامیٹرز ہیں, یا ایز اے جج آپ کو ہاؤ اے جج شوڈ ہیو کنڈکٹڈ ہمسیلف, وہ انہوں نے تمام ججز نے جتنے بھی آئے ہیں, چاہے وہ قدرت اللہ صاحب ہوں, چاہے وہ جج بشیر ہوں, چاہے وہ یہ ہمایوں دلاور صاحب ہوں, یا چاہے ابو ہمارے حسنات ذوالقرنین صاحب ہوں. یہ چاروں ایک ہی سائڈ سے آئے ہیں. جی, آپ ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہی رہا, پیٹرن ایک ہی رہا کہ فی الحال سزائے لے لو, بعد میں چاہے 2 منٹ میں ہمیں سیٹ اسائڈ کر لو, ہمیں بعد میں معافی اللہ تعالیٰ دے دے گا. اللہ تعالیٰ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف کرنے کا پین اس عہدے پر بٹھاتا ہے اور پھر آپ ایسے فیصلے کریں جو کہ 2 منٹ میں آپ نے دیکھا کہ آج ان فیصلوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور اسی ہفتے وہ اپیلیں ججز لگانے پر مجبور ہیں آفٹر ریڈنگ دی اپیلز کہ ان کیسز میں کیا ہوا ہے. سو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے آنے. تو سر یہ بتائیں کہ آپ نے جب ٹرائلز چل رہے تھے اس وقت بھی آپ یہ سارے اعتراضات کرتے رہے, تو جج صاحب کا کیا رویہ کیا ہوتا تھا اس وقت, کیا کہتے تھے آپ کو؟ اس وقت جج صاحب مسکراتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اپلیکیشن آئی ہے, دیکھے بغیر ہی کہتے تھے کہ یہ اپلیکیشن ڈسمس ہے, اس کو پڑھے بغیر ہی کہتے تھے یہ ڈسمس ہے, ہائی کورٹ آنے کا موقع نہیں دیتے تھے. سو ایک کیس 18 دن کے اندر اگر کنکلوڈ ہو گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں, یہاں آبجیکشنز لگتے ہیں, ججز کے سامنے جانا ہوتا ہے, ادھر جائیں ادھر جائیں. لیگل ٹیم آپ نے دیکھا ہے کافی بڑی ہے عمران خان صاحب کی, مگر پھر بھی مقدمے اتنے کہ لیگل ٹیم پھر بھی چھوٹی ہی پڑ گئی ان کی. تو کبھی ایک کیس کبھی دوسرا کیس, اور بیک ٹو بیک آپ دیکھیں 4 دنوں میں آپ نے سائفر کیس کا فیصلہ لے لیا, آپ نے عدت نکاح کا لے لیا, آپ نے توشہ خانہ کا لے لیا. سو ایک پہلے توشہ خانہ کی کنوکشن الیکشن میٹر میں پڑی ہوئی جس میں کھوسہ صاحب نمائندگی کر رہے ہیں. سو بیک ٹو بیک 3 فیصلے, اور اب چوتھا ایک نیا ٹرائل جو القادر شروع کیا ہوا ہے, اس میں کل صبح اس کی سماعت ہے, دیکھتے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب ان کیسز میں اگر آپ کوشش کرتے ہیں سزا معطل بھی ہو جائے, لیکن اگر اس کیس میں سزا دی جائے تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا, یہ تو پھر آپ کب تک کرواتے رہیں گے سزائیں معطل؟ اس کے اوپر کوئی کمپریہنسو لیگل ٹیم اسٹریٹجی بنائے گی. بیوی کے نے پیسے نہیں دیے, بیوی نے گفٹ لیا نہیں, بیوی نے گفٹ بیچا نہیں, بیوی نے بیل خریدا نہیں, بیوی نے اس کا ٹیکس نہیں دیا, بیوی کے توشخانہ کے ریکارڈ میں اس کا نام نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں نہیں تھا, پہلے جو خان صاحب کا ٹرائل چلا اس میں ریکارڈ نہیں تھا. خان صاحب سے جو 342 کے اسٹیٹمنٹ میں جو آئٹم ان کو پٹ کیے گئے کہ یہ آپ کے ہیں, اس میں بھی بیوی کا نام نہیں تھا. بیوی کا نام ڈالنا یہ بڑی زیادتی ہے اور اس پہ صرف پریشر ڈالنے کی بطورات ہے. بلکہ سر میں تو آرڈر پڑھا تھا اس میں شاید کبھی کسی نے یہ اوریجنل جیولری بھی نہیں دیکھی, تو تصویروں پہ شاید تصویریں دیکھیں وہ تصویریں ہیں, بالکل اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس اس کی ویلیویشن آئی ہے, ہم نے جج کو کہا کل ہم آپ کو ایکچوئل ویلیویشن گراف والی آپ کو پریزنٹ کرتے کہ اس کی ورتھ کتنی تھی, جس سے ان کے پورا کیس ہی ختم ہو جانا. گراف نے تو کمپنی نے شاید ریفیوز بھی کیا, میں آرڈر میں پڑھا تھا کہ کمپنی نے تو اپنا کوئی رپورٹ وہ نہیں دیا. یہ ایک عام بندہ گیا اور وہ کیا کہ گھر کے امپلائیز کو یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک اتنی کی ملکیت ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے $1 ملین لکھو, تو یہ تو بالکل خود ساختہ ہے. سائفر سر تھوڑا سا بتا دیجیے. سائفر کے بارے میں کیس سے میں آپ کو سائفر کا اسپیسیفکلی بتاؤں. آخری دن جج صاحبان کر رہے تھے, جج صاحب آگے آئے تھے, 2 ٹرائلیں چل رہی تھی, ایک تو شخانہ کی ٹرائل دوسرا جج صاحب چلا رہے تھے, یہ دوسرے کورٹ میں آ گیا. جج صاحب نے آخری موقع کوشچن جج صاحب کا یہ تھا, کہتا ہے وائی دس کیس اگینسٹ یو شاہ صاحب, وائی دس کیس اگینسٹ یو. میں نے جج صاحب کو کہا سر یہ تو ہمیشہ بیان ملزم میں آخری سوال ہوتا ہے, تو کیا ایویڈنس ریکارڈ ختم ہو گیا؟ اس نے پوچھا ہاں بس ختم ہے. اور پھر میں نے پوچھا کہ بیان ملزم کیا ہے؟ جج صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا موبائل نکالا, کہتے ہیں اس کے واٹس ایپ میں موجود ہے 342 کی اسٹیٹمنٹ. اسی طریقے سے ٹرائل کنکلوڈ ہو چکی ہے. دا نیکسٹ ڈے جب ہم آئے اس سے پہلے جج صاحب آرڈر کر چکے تھے, خان صاحب سے اس کے بیان ملزم پہ بیان تک نہیں لیا. کہ جیسے ہی یہ اپیلز ٹیک اپ ہوئی ہیں تو ججز نے ہمیں کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا, اور انہوں نے خود لکھوانا شروع کر دیا, کیونکہ ہماری اپیل کے اندر
कॉम्प्रिहेंसिवली तमाम पॉइंट्स मेंशन थे कि इस केस में हमारे साथ हुआ क्या है। आप कह रहे हैं कि जजेस को अकाउंटेबल, आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि जजेस को भी अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर वो गलत काम करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, किसी प्रेशर के थ्रू करते हैं, तो फिर उनको भी पूछा जाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि ट्रायल कोर्ट के भी जो जजेस हैं उनको भी खुली छूट नहीं होनी चाहिए कि अगर आपने गलत भी फैसला दिया है तो उसको हाई कोर्ट ने दुरुस्त कर लिया, आपको कोई नहीं पूछने वाला, बस जस्ट करेक्शन हुई फैसले की। आपने अच्छी सवाल की लाइन दी और मुझे क्लैरिटी दे दी। मेरी अपील की थीम ही वो होगी जो आपने सवाल बना दिया है ठीक कि पहले आप अदलिया को दुरुस्त करें, फिर अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो उसको भी दुरुस्त कर लेते हैं। पहले अदलिया को पता होना चाहिए कानून क्या है। उनको अगर नहीं पता कानून क्या है, क्रिमिनल ट्रायल कैसे चलाना है। मैंने पहले भी एक जुमला बोला है, दोबारा बोल देता हूँ, ये ट्रायल है ही नहीं, इसको ट्रायल नहीं बोलते, और ये जजमेंट है ही नहीं, इसको जजमेंट नहीं बोलते। यही वजह है कि ना ट्रायल हुआ है ना जजमेंट हुई है, बस सज़ा हुई है, बंद है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन है। इसी तरह एक नया ट्रायल शुरू होने जा रहा है कल सुबह, ठीक है, वो अलकादर का ट्रायल है। उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जज साहब तमाम कानूनी तकाजे पूरे करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। कल उन्हें रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप वैसा केस ना कीजिएगा जैसे बाकी लोग कर गए हैं, क्योंकि हम अब अपील्स में उनके एक्शंस को हम अकाउंटेबल उस केस में आप ये सदा नहीं करेंगे कि अब जेल में नहीं, कम से कम अदालतों में आना चाहिए। पहले तो चले 8 फरवरी हदफ था, तो अब तो ऐसा कुछ नहीं। आपका ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, हम इस पर सोच चुके हैं कि जब पब्लिक आय से दूर रख के जब ट्रायल चलाए जाए और अंधेरे में चलाए जाएं, जेल प्रेमिसेस में चलाए जाएं, तो ऐसे ट्रायल चलते हैं जैसे चले। तो ये बहुत बड़ा ये 3 केसेस में आपको एग्जांपल आ गई है कि जेल ट्रायल चलता है तो ऐसा ट्रायल होता है जिसे वो कहते हैं ना कि 10 सेकंड में सज़ा ख़त्म होती है, 14 सेकंड में होती है, वो वैसे ही होगा, वैसा होता नज़र आ रहा है। तो ये चौथा ट्रायल हर सूरत जेल में नहीं होना चाहिए, और ये कानूनी टीम इस पर ऑलरेडी मशावरत कर चुकी है। ये उस्मान रियाज गिल साहब इस पर एक पिटिशन ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिवली ड्राफ्ट कर चुके हैं। और जो जजेस ने भी बार बार कह रहे हैं, जजेस ने भी जो स्ट्रक्चर पास किए ना कि वकला हाइड एंड सीक करते रहे, वो वकला कॉपरेट नहीं करते रहे, वकला जिरा नहीं करते रहे, अपनी ड्यूटीज़ नहीं करते रहे। 18 दिन में कौन सी ड्यूटी है जो हमने नहीं की सुबह से लेकर रात तक। सो हम असिस्टेंस देने वाले वकील हैं, हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, हमें प्रोफेशनली हमसे काम लेते हैं, हम करते, तो हमसे तो काम लिया ही नहीं गया। फाइनली आपका टाइम लेंगे, कितने दिन आपको लग रहे हैं? 1 माह, 2 माह, 1.5 माह, चंद हफ्ते? इमरान खान की ये दोनों जो सज़ाएं हैं, इनके ऊपर कोई फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आएगा? मेरी जो ऑब्जर्विंग टुडेज प्रोसीडिंग्स 2 वीक्स फ्रॉम टुडे, मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि रमज़ान से पहले खान साहब की तमाम सज़ाएँ मुअत्तल होंगी। और अभी मैं सुन रहा था आप लोगों में से कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे, ये कोई डील या अंडरस्टैंडिंग है? हरगिज़ कोई डील या अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये हमारा अपना माइंड, अपनी स्ट्रेटजी और एक अपना टाइम है, और एक ऐसे ट्रायल हैं। अगर ये सज़ाएँ ठीक हुई होती, ये वाकई मुजरिम होते, इन्होंने कुछ किया होता, ट्रायल दुरुस्त चलाए होते, तो आज हमारी कोई पोजीशन नहीं थी, या जजेस ने बिल्कुल इस हफ्ते अकोमोडेट नहीं करना था जो कि इसी हफ्ते लगाई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ विद इन 2 वीक्स आप देखेंगे इसमें फैसले आएंगे। थैंक यू।